السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائبٹیز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے شوگر کی بیماری سے مکمل طور پر بغیر دوائیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری کو ریورس کرنے کا ایک قابل عمل پروگرام بتاؤں گا، جس میں آپ بغیر کسی دوائی کی مدد سے اپنی نہ صرف شوگر کی بیماری سے باہر نکل آئیں گے بلکہ اس سے پیدا ہونے والی دیگر جسمانی پیچیدگیوں سے بھی آپ نجات حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، جب لفظ ریورسل بولا جاتا ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا چیز بنتی ہے؟ مثلا آپ بیمار ہیں، آپ سمجھیں کہ گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی جو ہے کھائی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری بیماری بڑھ رہی ہے، ہماری بیماری کے ساتھ جو دوائیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، دیگر جو پیچیدگیاں ہیں، ہمیں مائیگرین شروع ہو گیا، جوڑوں کا درد شروع ہو گیا، کولیسٹرول کے مسائل شروع ہو گیا، بلڈ پریشر شروع ہو گیا، یہ ساری بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اب آگے کھائی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں، کہیں پہ امید نہیں ہے کہ آگے کہیں بہتری آئے گی، اور ریورسل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے کا عمل رک جائے اور ہم گاڑی کو ریورس گیئر لگا کے پیچھے کھائی سے باہر نکالنے کا عمل شروع کریں۔ ڈائبٹیز ریورسل میں آپ صرف شوگر سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، اس پروگرام پر عمل کرنے سے صرف آپ کی دوائیاں نہیں چھوٹتی، انسولین کم نہیں ہوتی، بلکہ شوگر کے ساتھ ساتھ جو دیگر بیماریاں جسم میں جگہ بنا چکی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے جسم میں وہی جوانی لوٹ آتی ہے جو اب ایک خواب بن چکی ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم پورا آپ کو میں خاکہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے کون سے اہم اس کے کمپوننٹس ہیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور بیک وقت اس کو شروع کرنا ہے، تاکہ ریورسل کا جو عمل ہے وہ تیزی سے شروع ہو سکے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا، اور اگر کوئی الجھن ہوگی تو وہ حل کریں گے ہم۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شوگر کی بیماری ہے یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری اصل میں علامت ہے ایک اور بیماری کی۔ اس بیماری کی جو ماں ہے اس کا نام ہے انسولین ریزسٹنس۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم انسولین ریزسٹنس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، ان کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آسان زبان میں انسولین ریزسٹنس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والی انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ انسولین کا بنیادی کام خون سے گلوکوز کو سیل تک پہنچانا ہے۔ جب وہ یہ کام نہیں کر پاتی کیونکہ ہمارا سیل جو ہے وہ انسولین کو ریزسٹنس دے رہا ہوتا ہے، یعنی مزاحمت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شوگر جو ہے وہ خون کے اندر رہتی ہے، جس سے بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے اور اسے ہم ذیابیطس کی بیماری کہتے ہیں۔ اب جتنی بھی ادویات ہم کھاتے ہیں وہ اس شوگر لیول کو کم کرنے کی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک جو ہے وہ مسلسل انسولین ریزسٹنس کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شوگر کی بیماری کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ انسولین ریزسٹنس کا اصل محرک ہمارے مسلز کے سیل کے اندر چربی کا جمع ہو جانا ہے۔ یہ چربی ہمارے سیلز کے اوپر جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، یعنی وہ دروازے جن کے ذریعے انسولین گلوکوز کو سیلز کے اندر داخل کرتی ہے، اس کے اوپر چپک جاتی ہے۔ اسی جب انسولین گلوکوز کو اندر داخل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ وہاں پہ مزاحمت کریٹ کرتے ہیں، اور اس عمل کو بھی انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ انسولین خلیے پر کیسے کام کرتی ہے، اس کو آسان زبان میں سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے ایک تالا ہے اور ایک چابی ہے۔ تالے کو آپ سیل سمجھ لیں اور چابی جو ہے وہ انسولین ہے، جس کے ذریعے تالا کھلتا ہے۔ آپ چابی تالے میں لگاتے ہیں، تالا کھل جاتا ہے۔ اب اگر اس جگہ کے اوپر کوئی چنگم چپکا دی جائے جہاں پہ آپ نے چابی لگانی ہے، تالے کے اندر چابی لگانے والی جگہ پہ چنگم لگا دی جائے، اب وہ چابی تالے کے اندر نہیں داخل ہو پائے گی، جس کی وجہ سے تالا کھلے گا نہیں۔ اب نہ تو خرابی تالے کے اندر ہے نہ ہی چابی کے اندر، وہی چابی ہے وہی تالا ہے، لیکن وہ جو جگہ تھی جہاں سے تالا کھلتا ہے اس کے اوپر چنگم آ جانے کی وجہ سے چابی کام نہیں کر پا رہی۔
یہی عمل ہمارے خلیے میں ہوتا ہے۔ خلیے کے جو ریسیپٹرز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں جن کے ذریعے سے انسولین گلوکوز کو سیل کے اندر ڈالتی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھانے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ انفلیمیشن کی وجہ سے اور مختلف کازز کی وجہ سے چربی جمع ہو جاتی ہے۔ وہ چربی انسولین کو گلوکوز سیل کے اندر ڈالنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم غذا کے ذریعے سے اس چربی کو سیل سے ختم کر دیں گے تو ہمارا سیل جو ہے انسولین کے لیے سینسٹیو ہو جائے گا۔ یوں نہ صرف شوگر کی بیماری ریورس ہونا شروع ہو جائے گی بلکہ دیگر بیماریاں بھی بغیر کسی دوائی کے استعمال سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ انسولین ریزسٹنس کے مریض ہیں؟ اس کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ٹیسٹ ہوگا کہ ہم ہر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انسولین ریزسٹنس کے مریض ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بے حد سادہ سا ٹیسٹ بتاتا ہوں جو کہیں بھی کسی بھی وقت آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا قد ماپیں، سر سے لے کے پاؤں تک آپ اپنی ہائٹ لیں، وہ جتنے انچز بنے اس کے بعد آپ فیتے سے میجرنگ ٹیپ سے اپنی ناف سے 2 انچ نیچے پیٹ کو میجر کریں۔ آپ کے پیٹ کی وہ جو پیمائش ہے، کمر کی پیمائش ہے، وہ آپ کی ہائٹ سے 50% سے نیچے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کا قد 5 فٹ 6 انچ ہے تو وہ 66 انچ اس کا قد ہے۔ اب وہ جب اپنی کمر کو ناپے گا تو وہ 33 انچ سے نیچے ہونی چاہیے۔ اگر وہ 33 انچ سے اوپر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انسولین ریزسٹنس کا مریض ہے اور اس کے اندر شوگر بھی آئے گی، اس بندے کو بلڈ پریشر بھی ہوگا، اس بندے کو دل کی بیماریوں کا بھی خطرہ ہے، فالج کا بھی خطرہ ہے، دماغی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں اور وہ ایک ڈینجر زون میں جانا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2 اور ٹیسٹ ہیں جو خون سے آپ کروا سکتے ہیں، لیبارٹری سے ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہے وہ ہے فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ، یعنی خالی پیٹ آپ اپنے خون میں انسولین کا لیول، شوگر کا لیول نہیں، انسولین کا لیول چیک کریں۔ اور صحت مند انسان کا جو انسولین ریزسٹنس کا شکار نہیں ہے اس میں یہ لیول 2.6 سے لے کے 6 تک ہونا چاہیے۔ اگر یہ 6 سے اوپر ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہے جسے ہم یہ پتہ چلاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں انفلیمیشن کتنی ہے، یعنی سوجن کتنی ہے، کیونکہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم میں، اس کی آرٹریز کے اندر بے تحاشا سوجن ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں مریض کے پاؤں سوجے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھوں پہ سوجن نظر آتی ہے، چہرے کے اوپر سوجن نظر آتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک خاص ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے ہائیلی سینسٹیوٹی سی ریئیکٹیو پروٹین، اور یہ ٹیسٹ جو ہے تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن اس سے ہمیں انفلیمیشن کا لیول کا پتہ چل جاتا ہے اور اس سے ہی ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی انفلیمیشن کا لیول بڑھنے کی وجہ سے اس مریض کے فالج کا اٹیک یا دل کی بیماریاں کس طرح سے آ سکتی ہیں۔ تو یہ رینج 3 سے کم ہونی چاہیے اور اگر ممکن ہو تو 1 سے کم ہو۔ 3 اور 1 کے درمیان یہ بہت اچھا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ انفلیمیشن باڈی کے اندر بہت کم ہے، کیونکہ انفلیمیشن بھی مزید بیماریوں کو بڑی تیزی سے آگے بڑھاتی ہے۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ آپ میں بہت سارے دوست میرے پچھلی ویڈیوز پہ کمنٹس کر کے یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کے کانسیپٹ کلیئر کی ہیں بیماری کے حوالے سے کہ یہ بیماری ہوتی کیسے ہے اور آپ نے اس کے علاج کو کیسے دیکھنا ہے۔ اگر ہم بیماری کی جڑ کو نہیں کاٹ رہے تو پھر اس سے بیماری ختم نہیں ہوتی۔ ایک زہریلا پودا ہے اور آپ اس کی جھاڑیوں کو، اس کی شاخوں کو اوپر سے کاٹ رہے ہیں لیکن آپ اس کی جڑ نہیں کاٹ رہے تو اس کی شاخیں کچھ وقت کے بعد جب اس کو پانی ملے گا، کھاد ملے گی تو وہ پھر دوبارہ نکل آئیں گی۔ تو ہم اس شاخوں کو کاٹ رہے ہیں، ہم نے اس کی جڑ کاٹنی ہے شوگر کے مرض کی، اور اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ہمیں اپنے جسم سے انسولین ریزسٹنس کو ختم کرنا ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 4 حوالوں سے، چار سائڈوں سے آپ کہہ لیں کہ بیک وقت کام کرنا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے غذا۔ مریض کو، انسولین ریزسٹنس کے مریض کو یا شوگر کے مریض کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔
اس کا دوسرا حصہ ہے ورزش کرنا، کیونکہ جب ہم ورزش نہیں کرتے تو ہمارے جسم کے اندر بیماریاں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ شوگر کے مرض کا ایک بہت بڑا محرک ورزش کا نہ کرنا ہے۔ تیسرا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی فاقہ کرنا، آسان زبان میں اس کو کہیں گے فاقہ کریں، کہ 24 گھنٹوں کے اندر کتنے گھنٹے ہم کھائیں گے اور کتنے گھنٹے ہم نہیں کھائیں گے، اپنے جسم کو ریسٹ دیں گے۔ اور اس کا جو چوتھا اور بہت اہم حصہ ہے جو شوگر کے مرض کو بڑھانے میں اور باقی بیماریوں کو بھی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے ذہنی دباؤ، سٹریس کو جب ہم کم نہیں کرتے تو یہ بھی شوگر لیول کو بڑھاتا ہے۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے ان چاروں کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں آپ کو سب سے پہلے ہم آپ کو غذا کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ہم نے ان چاروں چیزوں کے اوپر بیک وقت کام کرنا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو غذا کے حوالے سے مختلف کھانے بنانے کی ترکیب بھی بتاؤں گا کہ ناشتے میں آپ کون سے آپشن لے سکتے ہیں، اس کے بعد شام کے کھانے میں آپ کون سے آپشن لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم مختلف جو ورزشیں کرنی ہیں، ایک ورزش آپ میرے چینل پہ دیکھ چکے ہیں، اینٹی گریوٹی، جو آپ نے ہر کھانے کے بعد 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آپ نے کرنی ہے۔ 3-4 منٹ کی ورزش ہے، آپ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں یا وہ نائٹرک آکسائڈ ڈمپ والی ورزش کر سکتے ہیں، جو آپ کو سوٹ کرے۔ اس سے آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نارمل کی طرف آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ورزشیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت ضروری ہیں شوگر کے مریض کے لیے، اور پھر میں آپ کو کچھ ایسے سپلیمنٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب وہ ہماری غذاؤں میں نہیں ملتے۔ جب ان کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں بیک وقت شروع ہوں گی، اور اس بیماری کے ساتھ ہم نے چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے شکست دینی ہے۔ چلیں جی، اب ہم بات کرتے ہیں غذا کے بارے میں۔ تو جب اس مرحلے میں ہم نے اپنی غذا کے اندر کچھ بنیادی قسم کی تبدیلیاں کرنی ہیں، ہم نے تقریباً جو ابھی تک غذائیں کھائی ہیں انہی غذاؤں کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر وہ غذائیں جاری رکھیں گے تو دنیا کی کوئی بھی دوائی آپ کو صحت مند نہیں کر سکے گی۔ یہ بہت سادہ سا فارمولہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ تو غذا میں سے جو چیز ہم نے ختم کرنی ہے یا بہت کم کر دینی ہے وہ ہے اناج۔ اناج میں کیا کیا آتا ہے؟ گندم، چاول، مکئی، جو، جوار، باجرہ، یہ جو دانے ہیں، دانے دار چیزیں ہیں، یہ سب سے بڑا سورس ہے کاربوہائیڈریٹ کا۔ اس میں تقریباً 60 سے لے کے 80% تک، اور کچھ میں تو 90% تک کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس ہمارے پیٹ میں جا کر گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ گلوکوز جب خون میں، پیٹ سے خون میں جاتا ہے تو پھر یہ شوگر کا لیول بڑھا دیتا ہے۔ اور کیونکہ شوگر جو ہے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے خون سے خلیے تک نہیں جا رہی، وہ ہمارے خون میں گھوم رہی ہے، اور خون آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک جہاں جہاں پہنچتا ہے شوگر والا خون، وہ اس عضو کو ڈیمیج کرتا چلا جاتا ہے، اس کو نقصان دیتا چلا جاتا ہے، اسے کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اناج کھاتا رہے گا تو شوگر کی جتنی مرضی دوائی کر لے وہ اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مرحلے پر آپ نے جو چیزیں چھوڑنی ہیں، جس سے آپ آگاہ بھی ہیں، وہ میٹھے ہیں، جس میں چینی سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ یہ سفید زہر ہے، اس سے آپ جتنا آپ اپنے آپ کو بھی بچا لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، اپنی فیملی کو بچا لیں۔ اس کے بعد میٹھے میں گڑ ہے، جو عام لوگ کھا لیں تو چینی جتنا مہلک نہیں ہے، لیکن بہرحال شوگر کے مرض کو یہ بھی بڑھا دیتا ہے، چاہے وہ آرگینک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد شہد ہے، پھر کارن فرکٹوز سیرپ ہے جو مٹھائیوں میں، جوسز میں بنایا جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ چیزیں جب کسی پروڈکٹ میں استعمال ہوں گی، جیسے میدا ہے تو وہ اناج سے آیا، بیکری پروڈکٹس کے اندر میدا آپ کو ملے گا، پھر آپ کو چینی ملے گی، ہائی فرکٹوز کارن سیرپ ملے گا۔ تو یہ چیزیں جب ہم کھائیں گے تو ہمارا شوگر لیول بڑی تیزی سے سپائک کرتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ تو یہ میٹھا، پھر اناج۔ اس کے بعد
جو اگلی چیز ہے جس کے بارے میں شوگر کا مرض کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو شوگر کے مرض سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہمارے جسم میں انفلیمیشن پیدا کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ انفلیمیشن کا مطلب ہے سوجن، ہمارے جسم کے اندر سوزشیں پیدا ہو جاتی ہیں، جسم سوج جاتا ہے، ہمارے خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں وہ اندر سے سوج جاتی ہیں، زخمی ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ زخمی نالیوں کے اندر شوگر والا خون دوڑتا ہے تو وہ ان زخموں کو اور ڈیمیج کرتا ہے، اور وہ چیز ہے آپ جو صبح دوپہر شام اس میں اپنے کھانے بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ جب آپ باہر سے کھانے کھاتے ہیں تو وہ بھی اسی میں پک رہے ہیں، وہ آپ کے کوکنگ آئل ہیں۔ کوکنگ آئل جو ہیں ان کے اندر اومیگا 6 ہوتا ہے، اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے، اور جو ہمارے ہاں کوکنگ آئل آ رہے ہیں اس میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کی ریشو بہت زیادہ ہے، بہت اوپر ہے، جو باڈی میں جا کے انفلیمیٹری ری ایکشن پیدا کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو اندر سے تباہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ان میں ہم چیزیں تلتے ہیں تو ان کا اثر اور زیادہ مہلک ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہم نے اپنی غذا سے کوکنگ آئل کو ختم کرنا ہے، اور کوکنگ آئل کی جگہ پہ آپ نے استعمال کیا کرنا ہے؟ دیسی گھی، مکھن، گری کا تیل، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل جو ہے اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی کوئی چیز پکانی نہیں ہے۔ زیتون کے تیل کی جو خوبی ہے، جو خاصیت ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنا مہنگا زیتون کا تیل خریدتے ہیں، وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہیں، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہوتے ہیں وہ ہیٹ سینسٹیو ہوتے ہیں، انہیں جیسے ہی آپ نے تھوڑی سی ہیٹ دی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایون آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سٹور سے خریدنے جاتے ہیں تو ان کی جو بوتل ہوتی ہے وہ گہرے سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ روشنی بھی اس کے تیل کے اندر زیادہ نہ جائے، جس سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ اس پہ کوکنگ کریں گے تو وہ آپ نے اتنا مہنگا، جو دیسی گھی سے بھی مہنگا تیل آپ نے لا کے کوکنگ میں تو ضائع کر دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اب یہ ساری چیزیں مہنگی ہیں تو ہم عام آدمی کیا استعمال کرے؟ تو عام آدمی سرسوں کا تیل، جو ہماری دھرتی کا اپنا تیل ہے، یہ استعمال کرے، اس سے کھانے کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ میں آنے والی ویڈیوز میں اس تیل کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، اس کی سورسنگ کر کے بتاؤں گا کہ آپ یہ تیل کہاں سے لا سکتے ہیں اور کون سی سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے، اور پھر اس کو گھر میں لا کے آپ نے کس طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑی بہت حمک ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں کھاتے یا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا، وہ بھی صاف ہو جائیں گی۔ تو یہ زیتون سے تیل سے زیادہ قیمتی تیل ہے۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، یہاں بہت زیادہ سرسوں پیدا ہوتی ہے اور ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کا امپورٹ بل ہے ہمارا۔ تو آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم سرسوں کے تیل کو اچھے طریقے سے استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے جو کھانے میں تبدیلیاں کرنی ہیں، جو اپنے کھانے میں چیزیں شامل کرنی ہیں، اس میں آپ نے بادام اور اخروٹ، ڈرائی فروٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں مغزیات کے اندر، یہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست ہیں۔ آپ نے بادام اور اخروٹ کوشش کرنی 10 گریاں باداموں کی، 2 گریاں اخروٹ کی، ان کو رات بھر بھگو کے اپنے کھانے میں شامل کریں، ویسے چبا لیں یا سیلڈ کا اس کو حصہ بنا لیں۔ اسی طرح سے کچھ سیڈز ہیں، جیسے چاروں مغز ہیں، یہاں پہ ہمارے یہاں تربوز کا مغز ہوتا ہے، اس میں کھیرے کا ہوتا ہے، کدو کا ہوتا ہے، تو یہ والے مغز جو ہیں، اور پھر حلوہ کدو کا مغز ہیں، سورج مکھی کے بیج کے مغز ہیں، اس کے علاوہ تخم ملنگا ہے، چیا سیڈ ہے۔ یہ توانائی کا خزانہ ہے، اس میں بہت اچھی صحت بخش چکنائی بھی پائی جاتی ہے، یہ ہم نے اپنی غذا میں شامل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی غذا میں گوشت کو شامل کرنا ہے۔ گوشت جو ہے وہ یاد رکھیں کہ برائلر مرغی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی فارمی مچھلی کا گوشت ہے۔ گوشت آپ نے کھانا ہے، بہترین گوشت ہے، بکرے کا گوشت کھائیں، آپ گائے کا گوشت کھائیں، اور جو اس کے ساتھ نیچرل چربی ہے اسے سمیٹ کھائیں، اس طرح دیسی مرغی کھائیں، دریا کی مچھلی کھائیں، انڈے کھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پروٹین کا سورس ہیں، جو فیٹس کا سورس ہیں، اور آپ کا جسم، میرا جسم جو ہے سر سے پاؤں تک پروٹین اور فیٹ سے مل کے بنا ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ سے ہمارے جسم کی کوئی چیز نہیں بنی ہوئی۔ تو یہ ہمارے اربوں جو خلیے ہیں وہ روزانہ
ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی جگہ پہ نئے خلیے بنتے ہیں. ان خلیوں کا جو را مٹیریل ہے، خام مال ہے، وہ یہی پروٹین اور چربی ہے اور اس کے ساتھ پانی ہے. جو چیز آپ نے اس غذائی پروگرام میں سب سے زیادہ استعمال کرنی ہے اور جس میں سب سے کم کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، وہ ہیں سبز پتوں والی سبزیاں. ان سبزیوں کو آپ نے روزانہ کم از کم 600-700 گرام کی مقدار میں کھانا ہے. کچھ کا آپ گرین شیک بنا لیں گے، کچھ کی آپ سیلڈ بنا لیں گے. یہ آپ کو وہ جو ضروری مائکرو نیوٹرینٹ ہیں، جو نمکیات ہیں، منرلز، وٹامنز، انزائم، یہ سب آپ کو مہیا کریں گے. اس کی کمی کی وجہ سے ہمارا جسم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو گرین شیک بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے گرین شیک بنانا ہے. ان سبزیوں میں پائے جانے والے مائکرو نیوٹرینٹ کی وجہ سے ہمارے جسم میں سے نہ صرف انفلیمیشن کم ہوگی بلکہ ہمارے جسم کی تیزابی کیفیت بھی کم ہوگی اور ہمارے جسم کو الکلائن یہ بنائیں گے، یعنی پی ایچ جو ہے اس پی ایچ لیول کو بھی مینٹین کرنے میں مدد ملتی ہے. جب آپ کے جسم کا پی ایچ لیول مینٹین رہتا ہے یعنی 7 یا 7.5 کے پاس، تو پھر بہت ساری بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہی نہیں ہو پاتی. شوگر کے مریض کے جسم کی پی ایچ لیول بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ تیزابی سائیڈ پہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ گرین شیک ہے، اسی طرح سیلڈ ہیں، یہ ان کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سپلیمنٹ استعمال کرنے ہیں جو بہت اہم ہے، جو ہمارے غذائی نظام میں کمی ہے کچھ مائکرو نیوٹرینٹ کی بدقسمتی سے. کچھ ہمارا لائف سٹائل ہے، کچھ زمینوں کو بار بار جو کھادوں کا استعمال کیا گیا اس کی وجہ سے وہاں پیدا ہونے والی جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان میں کچھ قیمتی اجزاء ختم ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ان کو سپلیمنٹ کی صورت میں لیں. تو اس میں آپ کو سب سے اہم جو اور آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی آبادی کے جسم میں جس کی کمی ہے وہ ہے وٹامن ڈی. تو وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں لینا ہوگا. اسی طرح سے وٹامن K2 ہے جو یہاں ہماری جو غذا کے اندر نہیں پایا جاتا اور جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم کیلشیم کھاتے ہیں تو کیلشیم کو 99% تو ہمارے دانتوں میں اور ہڈیوں میں ہونا چاہیے، لیکن یہ کیلشیم دانتوں اور ہڈیوں میں جذب نہیں ہو پاتا اور یہ خون کی نالیوں میں جمتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے دورے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وٹامن K2 جو ہے وہ وہاں سے خون کی نالیوں سے کیلشیم کو پکڑ کر آپ کی ہڈیوں اور دانتوں تک لے کے جاتا ہے. اس کو بھی یہ غذا میں اس طرح نہیں پایا جاتا جتنے ہمیں ضرورت ہے، تو اس کا بھی سپلیمنٹ لینا پڑے گا. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو جب ہم شروع کراتے ہیں یہ سبز پتے والی سبزیاں کھاتے ہیں تو ان کے باڈی میں کچھ ٹینڈنسی بننا شروع ہو جاتی ہے کہ پتھری بن جاتی ہے، ان کے گردوں میں پتھریاں بنتی ہیں، کیونکہ ان سبزیوں کے اندر آئرن ہوتا ہے، کیلشیم آکزیلیٹس ہوتے ہیں جو کیلشیم کے ساتھ بائنڈنگ کر کے کیلشیم آکزیلیٹس بناتے ہیں، تو اس سے پتھری بنتی ہے. اس کے لیے اس پتھریوں کے بچنے کے لیے اور یا یورک ایسڈ کے بچنے کے لیے ہمیں پوٹاشیم سٹریٹ جو ہے وہ لینا پڑے گا. وہ بھی ہمیں اس وقت اویلیبل ہو جاتا ہے. وہ پہلے جو 3 مہینے ہیں اس میں وٹامن K2 اور پوٹاشیم سٹریٹ کی جو گولی ہیں وہ ہم استعمال کریں، اس سے ہمیں پوٹاشیم بھی ملتا ہے، سٹریٹ بھی مل جاتا ہے. تو سٹریٹ جو ہے ایک تو یورک ایسڈ کو قابو کرتا ہے، دوسرا جسم میں پتھریاں نہیں بننے دیتا. اگلا جو غذا کے حوالے سے بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی کتنا پینا ہے اور پانی کو کب پینا ہے اور کتنی مقدار میں پینا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس کے اوپر میں نے علیحدہ سے ویڈیو ڈال دی ہے، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا سادہ سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کا جتنا وزن ہے اس کے ہر 10 کلو کے اوپر 1 گلاس یعنی 250 ملی لیٹر پانی آپ نے پینا ہے. یعنی اگر آپ کا وزن 80 کلو ہے تو آپ نے 8 گلاس پانی پینا ہے سارے دن کے اندر.
اور وہ پانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 گلاس ابھی پی لیا اور 4 گلاس آپ کے میں شام کو پی لوں. سارا دن آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر 10-15 منٹ کے بعد، چاہے آپ کو پیاس لگی ہے یا نہیں لگی، سردیوں کے دنوں میں تو ہمیں پیاس نہیں لگتی، لیکن ہمارے جسم کو اس پانی کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے پانی کو آپ نے پینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پانی کو الکلائن بنانا ہے. الکلائن کیسے بنائیں گے، اس کی پی ایچ ویلیو کو کیسے بڑھائیں گے، اس کے حوالے سے میں اپنے آگے آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر آپ کو کچھ 2-3 فارمولے آسان سے بتاؤں گا، جس سے پانی کو الکلائن بنا کے ہم پی سکتے ہیں اور ہمارے جسم کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. ذیابیطس ریورسل پروگرام کا جو دوسرا بڑا اہم کمپوننٹ ہے وہ ہیں ورزشیں، ایکسرسائزز. جب تک ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے ہم اپنے جسم کو بیماریوں کے اثرات سے باہر نہیں نکال سکتے. اچھا، شوگر کے مریض سے پوچھیں کہ بھئی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے یقین کے ساتھ بتائے گا جی میں واک کرتا ہوں، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ واک. بھئی واک اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مین ڈش نہیں ہے، یہ سائیڈ ڈش ہے. اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. ان ورزشوں کے اندر ایک ورزش ہم آلریڈی دے چکے ہیں جس کو اینٹی گریوٹی کہتے ہیں. یہ ورزش جو ہے یہ آپ کے شوگر لیول کو بڑی تیزی سے کم کرتی ہے. آپ اپنے ہر کھانے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد 3-4 منٹ اس کو ضرور کریں اور اس کو اپنی روٹین بنائیں. اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ ورزش ہے جس میں ہم یوگا سے مدد لیں گے وہ ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی موومنٹس. یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے ارد گرد بہت سارا خون، جکڑا ہوا خون ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمارے جسم میں بہت سارے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ریڑھ کی ہڈی کی موومنٹ کی ورزش بہت ضروری ہے. یوگا کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سکھاؤں گا، وہ آپ اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس لمبا چوڑا وقت نہیں ہے ورزش کرنے کے لیے، تو آپ ہمیں کوئی آسان سی ورزش بتائیں اور جو جلد ہو سکے، تھوڑے وقت میں ہو سکے. تو ایک ایسی ورزش بھی آنے والی ویڈیو میں آپ کے میں دوں گا جو ایک مکمل پروگرام ہے. صرف 10-11 منٹ آپ نے روز دینے ہیں اور اس میں آپ سر سے پاؤں تک مکمل فٹ ہو جائیں گے. ذیابیطس ریورسل پروگرام کا جو تیسرا اہم کمپوننٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی کہ فاقہ کرنا. یعنی 24 گھنٹوں میں آپ ایک خاص وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے کھائیں گے اور زیادہ وقت آپ اپنے جسم کو ریسٹ دیں گے، یعنی کچھ نہیں کھائیں گے. شوگر کی بیماری کا ایک سبب یہ ہے کہ شوگر کے مریض ہر وقت کھاتا رہتا ہے، بلا ضرورت کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر مسلسل پریشر رہتا ہے. اور جب کسی غذا کو میٹابلائز کر کے انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے جسم کی بہت زیادہ توانائی لگتی ہے. اور اسی عمل کے اندر جب جسم مصروف رہتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے اس کے ہیلنگ اور اس کی مرمت کا وقت نہیں ملتا. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے اس میں ہمارے جسم کو ریسٹ ملتا ہے اور ہمارا جسم جو ہے، جو اندر توڑ پھوڑ کا عمل ہو چکا ہے، جو اندر سے ہم زخمی ہو چکے ہیں، اس کو ہیل کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے. ہمیں اپنے جسم کو خود ہی اپنا علاج کرنے کا موقع دینا ہے، باہر سے آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں یہ فاقہ جو ہے یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نیا نہیں ہے. ہم ہر سال پورا 1 مہینہ روزے رکھ کے اپنے جسم کو ریسٹ دیتے ہیں، لیکن ان روزوں سے ہم فائدہ اس لیے نہیں اٹھا پاتے کہ چونکہ ہم سحری اور افطاری میں بے تحاشا کاربوہائیڈریٹ، تلی ہوئی چیزیں اور مضر صحت خوراک کا استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ روزے ہمیں فائدہ نہیں دے پاتے. یہ روزہ رکھنے کا عمل اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ان کو یہ بتا دیا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تم سے پہلی امتیں بھی رکھتی رہی ہیں، اور اس کے لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے جسم کی اور تمہاری روح کی صفائی ہو جائے. اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے آپ نے ایٹنگ ونڈو رکھنی ہے، جس میں آپ 1 کھانا یا 2 کھانے کھا سکتے ہیں یا 3 کھانے کھا سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو. اور 16 گھنٹے آپ نے اپنے جسم کو ریسٹ دینا ہے.
آپ نے کچھ نہیں کھانا، آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ گرین ٹی پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں بغیر چینی کے، آپ ہڈیوں کا شوربہ پی سکتے ہیں، لیکن آپ نے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، سالڈ غذا نہیں کھانی۔ تو وہ جو 16 گھنٹے آپ جسم کو ریسٹ دیتے ہیں، اس سے ہمارے جسم جو ہمارے توڑ پھوڑ کا عمل ہمارے جسم میں ہو چکا ہوتا ہے، جو اندر بیماریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا خود ہی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عام طور پہ شوگر کے علاج کے حوالے سے جو ہمیں دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، اس میں ہماری شوگر بار بار جیسے ہی آپ دوائی کھاتے ہیں آپ کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے۔ جب شوگر ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کو مینج کرنے کے لیے ہمیں ایسا غذائی چارٹ دیا جاتا ہے جس میں ہم ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب شوگر ڈاؤن ہوئی ہے، آپ نے کچھ کھا لیا، شوگر پھر اپ ہو گئی، پھر دوائی سے نیچے گئی، پھر آپ نے کچھ کھایا، یہ اوپر نیچے اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مرض بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، جب مجھے 2016 میں شوگر کی بیماری ڈائیگنوز ہوئی تو میں 16، 17، 18 اور 2019 تک یہ تقریباً جو رمضان آئے میں اس میں روزے پورے نہیں رکھ سکا، کیونکہ انسولین بھی لگا رہا تھا، دوائی کھا رہا تھا، تو میرا شوگر لیول بہت زیادہ گر جاتا تھا۔ تو پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ روزے نہ رکھیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دوائی میں نے چھوڑ دی ہے، میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، اور وہ بھی بغیر سحری کے رکھتا ہوں، اور الحمدللہ پچھلے 2 جو رمضان گزرے ہیں اس میں نے پورے روزے رکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ روزے سے یا فاقہ کرنے سے شوگر لیول کبھی بھی نہیں گرتا، یہ صرف دوائیوں کی وجہ سے نیچے گرتا ہے۔ تو آپ جب فاسٹنگ کریں گے تو اس سے آپ کا جسم ہیل ہوگا۔ اب فاسٹنگ کے حوالے سے آپ نے جو ناشتہ کرنا ہے اس میں کیا چیزیں ہوں گی، اسی طرح آپ نے جو رات کا کھانا کھانا ہے اس میں کیا چیزیں ہوں گی، ان کی ترکیب آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو زیادہ اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن میں ہم نے اردو زبان کے اندر ان تمام غذاؤں کا ذکر کر دیا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو آپ اس ڈائبٹیز ریورسل پروگرام پر عمل کرتے ہوئے کھائیں گے۔ 50% کام آپ کی ورزشوں اور غذا نے کرنا ہے، اور 50% کام اس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نے کرنا ہے۔ تو اس کو آپ نے بہت اہم سمجھنا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ بے ترتیبہ کھا لیا ہے، بے وقتہ کھا لیا ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو ایک ترتیب میں لے کے آنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی ٹپس بتاؤں گا کہ اگر آپ جب فاقہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ پھر اسی طرح سے کوئی چیز کھائیں گے تو شوگر لیول بڑھے گا، اس کو مینج کرنے کے ٹپس بھی آنے والی ویڈیو میں دیتا رہوں گا۔ اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے نکالنا ہے۔ سٹریس جو ہے یہ شوگر کا بہت بڑا کاز ہے، اور آج کی زندگی میں، مصروف زندگی میں، سٹریس بچے سے لے کے بڑے تک جو ہے ہر بندے کو ہے، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہے۔ اس کے لیے جب ہم کچھ ورزشیں کریں گے اس سے بھی آپ سٹریس سے نکلیں گے، اس کے واک آپ کریں گے اس سے بھی آپ سٹریس سے نکلیں گے۔ اسی طرح سے کچھ یوگا کی ایکسرسائزز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے آپ سٹریس سے نکلیں گے۔ پھر آپ کچھ اپنی کمپنی کو بھی بدلیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے کیے ہوتے ہیں جو ہمیں سٹریس دیتے ہی رہتے ہیں، ان لوگوں سے نجات حاصل کریں۔ اپنی کمپنی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو امید کی کرن آپ کو دکھائیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو پازیٹیو سوچ کے مالک ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اس لٹریچر کو پڑھیں جو آپ کو ذہنی طور پر بالیدگی عطا کرے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، چھوٹے بچوں کے پاس بیٹھیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، بزرگوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ باہر جائیں، آؤٹنگ کریں۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو نہ کرنے کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر پریشان ہیں۔ کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ان کو نوکری نہیں ملتی، کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ان کو نوکری تو مل گئی ہے، باس بڑا اس طرح کا آ گیا جو ہر وقت سٹریس دیتا رہتا ہے۔ کسی کو پریشانی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی، کسی کو پریشانی ہے کہ شادی ہو گئی ہے تو بیوی کیسی مل گئی ہے، اگر بیوی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شوہر کیسا مل گیا، میرے خوابوں کا شہزادہ نہیں مجھے ملا۔ کوئی بندہ بھی پریشانی سے نکلتا نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم جنت میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کو آپ نے خود حل کرنا ہے۔ لمبی چوڑی
امیدیں، خواہشیں، توقعات، اپنی چادر سے پاؤں باہر نکالنا، دوسرے کو دیکھ کر اپنا منہ لال کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو ذہنی دباؤ دیتی ہیں، اور جب ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو پھر شوگر تو بھیا آنی ہی آنی ہے۔ ڈائبٹیز ریورسل پروگرام کے حوالے سے 4 اہم کمپوننٹ کون کون سے ہیں؟ پہلا غذا، دوسرا ایکسرسائز یعنی ورزشیں، تیسرا انٹرمیٹنگ فاسٹنگ، چوتھا پازیٹیوٹی۔ یہ مکمل پروگرام ہے، اس پر عمل کر کے نہ صرف آپ شوگر کی گاڑی جو کھائی میں جا رہی ہے، جس کا آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس میں آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، کوئی امید نظر نہیں آتی، آپ ریورس گیئر لگا کے پہلے تو آگے بڑھنے سے رکیں گے، پھر آہستہ آہستہ باہر نکل آئیں گے۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ زور بھی لگانا پڑے گا، اس زور سے گھبرانا نہیں، اکٹھے مل کر ہم اس سے نکلیں گے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ پاکستان میں 2 کروڑ شوگر کے مریض موجود ہیں، اور ان 2 کروڑ مریضوں کو ہم نے اس موذی مرض سے نجات دلوانی ہے، کیونکہ ہمارا موٹو ہے ذیابیطس سے پاک پاکستان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔